انصاف جو خدا نے کیا، قسط نمبر 2۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے جس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی، اس کا باپ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ وہ میری بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ رو پڑا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ پیر صاحب اور نمبردار نے اسے دھمکیاں دی ہیں کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تو لڑکی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ وہ بیچارہ میری طرح مزیرہ ہے، وہ ڈر گیا اور اس نے منگنی توڑ دی۔ میں نے قسم کھا لی کہ اپنی بیٹی کو زہر دے کر مار ڈالوں گا، پیر صاحب اور نمبردار کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے پیر صاحب سے 1000 روپیہ لیا تھا، وہ میں انہیں واپس دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2000 روپیہ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے آدمیوں سے پٹوایا اور کہا کہ پوری رقم لاؤ۔ یہ لوگ مجھ سے 2000 روپیہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ہر کسی کے سامنے بدنام کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ تم نے پیر صاحب کا 2000 روپیہ ہضم کر لیا ہے، اب اس کا نتیجہ دیکھنا، تمہاری بیٹی آباد نہیں ہوگی اور تم کوڑی ہو کر مرو گے۔ میں ڈر سے مرتا رہا اور غصے سے جلتا رہا۔ وقوعہ کی رات کھیتوں کو پانی لگانا تھا، میرا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی میرے ساتھ چل پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ پیر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ وہ پہلے مجھے آوازیں دیتے رہے اور گالیاں بھی دے رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ وہ قریب آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ ان کی آواز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ شراب کے نشے میں ہیں۔ پیر صاحب نے میری بیٹی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے چلے۔ میں ان کی منتیں خوش آمدید کرتا رہا لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میرے ہاتھ میں کدال تھی، اس کے دستے پر ایک رسی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے رسی کھول لی۔ اس وقت پیر صاحب اسی کھڈ کے منہ پر جا رہے تھے جہاں سے ان کی لاش ملی ہے۔ میں نے پیچھے سے رسی ان کی گردن میں پھینکی اور اس کا پھندا بنا کر بہت تیزی سے مروڑتا رہا۔ پیر صاحب گر پڑے۔ میں نے پھندا بہت تنگ کر دیا۔ میری بیٹی مجھے روکتی رہی کہ اسے جان سے نہ مارو، پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ میں نے انہیں جان سے مار دیا۔ میں نے رسی گردن میں ہی رہنے دی اور کھیتوں میں پانی لگانے چلا گیا۔ اپنی بیٹی سے میں نے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں اور اپنی ماں کو بھی نہ بتائے۔ دوسرے دن مجھے گرفتار کر لیا گیا اور میرے دل پر اس جرم کا اتنا برا اثر تھا کہ میں نے اقبال جرم کر لیا۔ مجھ پر کسی نے کوئی زیادتی یا زبردستی نہیں کی اور میں یہ بیان اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ یہ اقبالی بیان کے مختصر اقتباسات ہیں جو مجسٹریٹ نے عدالت میں پڑھ کر سنائے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے ملزم کی ہتھ کڑی کھلوا کر اپنے چیمبر میں بٹھایا اور اسے خبردار کیا کہ اس نے اقبالی بیان دیا تو اسے عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس نے ملزم کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اقبالی بیان نہ دینا چاہے تو وہ آزاد ہے۔ اس صورت میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا جہاں اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اسے چیمبر میں بٹھا کر 2 گھنٹے سوچنے کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ بیان دینا چاہتا ہے۔ اس نے بیان دیا جو اسے پڑھ کر سنایا گیا اور اس نے خوشی سے اس پر انگوٹھا لگا دیا۔ ملزم کو آپ کے پاس کون لے گیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ ایس ایچ او مجسٹریٹ نے تھانے دار گواہ نمبر 1 کا نام لیا۔ بیان قلم بند کروانے کے دوران تھانے دار کہاں تھا؟ باہر کھڑا تھا۔ مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ کیا وہ چیمبر سے آپ کو باہر کھڑا نظر آ رہا تھا؟ کھڑکی میں سے نظر آتا تھا۔ اس کھڑکی کی طرف ملزم کی پیٹھ تھی یا منہ تھا؟ میں جانتا ہوں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے مسکرا کر کہا، میں مجسٹریٹ ہوں، غلط بات نہیں کروں گا۔ ملزم ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ وہ کھڑکی میں سے تھانے دار کو باہر کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنے رتبے کا احساس ہے اور آپ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اشفاق علی نے کہا، آپ عدالت کو یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ملزم کو تھانے دار سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے تو آپ نے تھانے دار کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیا؟ میں نے ملزم کے دل سے پولیس کا خوف دور کر دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ مجسٹریٹ ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں کہ آپ وثوق سے کہہ سکیں کہ ملزم خوف سے آزاد ہو گیا ہے۔ اشفاق علی نے کہا، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ تھانے دار کی موجودگی ملزم پر یہ تاثر پیدا کر رہی ہے کہ تھانے دار اس لیے باہر کھڑا ہے کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو تھانے دار اسے پھر تھانے لے جائے گا اور وہ مارے پیٹے گا؟ میں نے ملزم کو یقین دلایا تھا، مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے؟ جی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ میں ٹریبیون اخبار پڑھتا تھا۔ ٹریبیون اخبار انگریزی کا اخبار تھا۔ اشفاق علی نے اس اخبار کا ایک تراشا مجسٹریٹ کے آگے رکھا اور کہا، یہ خبر اسی اخبار میں شائع ہوئی تھی، آپ نے پڑھی تھی؟ اشفاق علی نے یہ تراشا مجسٹریٹ سے لیکن سیشن جج کو پڑھ کر سنایا۔ یہ خبر تھی کہ فلاں گاؤں میں ایک پیر قتل ہو گیا ہے، مبینہ طور پر اسے اس کے ایک مرید نے گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا ہے۔ پولیس کا بیان ہے کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے لیکن مسلم لیگ کے ایک وفد نے علاقے کے ڈی ایس پی سے ملاقات کی اور متعلقہ تھانے دار پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ملزم پر تشدد کیا ہے اور ملزم کی نوجوان بیٹی کو تھانے بلا کر اسے برہنہ کیا اور ملزم کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔
लड़की के साथ 2 कांस्टेबलों को भी बरहना हालत में खड़ा कर दिया गया था। मुसलमानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम ने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने की खातिर इकबाली बयान दिया है, जो दरअसल थानेदार ने लिखा है। इस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इशफाक अली ने मजिस्ट्रेट से पूछा, तराशे पर तारीख़ देखें। ये ख़बर उससे 3 रोज़ पहले की है, जब मुलजिम आपके पास इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लाया गया था। ख़बर में थानेदार का, थाने का और मुलजिम का नाम भी दिया गया है। आप इन तीनों नामों से आगाह थे। अदालत को ये बताएं कि जब यही थानेदार आपके पास इस मुलजिम को लाया तो आपने उससे पूछा नहीं कि यह ख़बर कहाँ तक सच है? क्या वाकई उसकी बेटी के साथ थानेदार ने यह सलूक किया था? नहीं, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, मैंने उससे नहीं पूछा था। अगर मैं कहूँ कि आपने मजिस्ट्रेट की हैसियत से अपना फ़र्ज़ में कोताही की है तो आप क्या जवाब देंगे? ज़ाहिर है कि मैं कहूँगा कि मैंने कोताही नहीं की। मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, अखबार की ख़बर मेरे लिए कानून की हैसियत नहीं रखती। मैं आपसे कहता हूँ कि मुलजिम को आपके पास ले जाया ही नहीं गया। मैं इस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा, मुलजिम को मेरे पास लाया गया था। फिर आपने थानेदार को खिड़की के सामने ऐसी जगह क्यों खड़ा किए रखा जहाँ से मुलजिम उसे और वो मुलजिम को देख सकता था? ये मेरा दानिस्ता इक़दाम नहीं था। मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि मुलजिम अनपढ़, कम फ़हम और बहुत गरीब आदमी है, जिसकी ज़िंदगी मुसलसल खौफ में बसर हो रही है? मुलजिम की हैसियत के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। इसके बाद नंबरदार की गवाही हुई। ये एक अहम गवाह था क्योंकि उसका ज़िक्र इकबाली बयान में आया था। सरकारी वकील की रहनुमाई में उसने मुख्तसर सा बयान दिया कि फ़लाँ दिन उसे फ़लाँ आदमी ने आकर बताया कि पीर साहब की लाश खड्ड में पड़ी है। नंबरदार ने बताया, मैं चौकीदार को साथ लेकर वहाँ गया। पीर साहब की लाश पेट के बल पड़ी थी, उसके साथ एक रस्सी थी। मैंने पीर साहब के घर जाकर इतला दी। उनके 2 मुसाहिब मेरे साथ आए, उन्होंने भी लाश देखी। फिर मैं उन दोनों के साथ थाने गया। थानेदार साहब ने उन दोनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। मेरा फ़र्ज़ यहीं पर ख़त्म हो गया। कातिल यही मुलजिम है, उसने इकबाल जुर्म किया है। इसकी गवाही में बाकी बातें गैर अहम थीं। इशफाक अली ने जिरा शुरू की, रस्सी कहाँ पड़ी थी? लाश के साथ थी। नंबरदार ने जवाब दिया, साथ से तुम्हारी क्या मुराद है? इशफाक अली ने पूछा, क्या रस्सी लाश के गले में थी? जी, उसने ज़रा झिझक कर जवाब दिया, गले में ही थी। तुमने कहा है कि कातिल यही मुलजिम है। इशफाक अली ने कहा, तुमने ये फ़ैसला क्यों दे दिया है? मुलजिम ने इकबाली बयान दिया है। तुमने ये बयान पढ़ा था? नहीं। क्या मुलजिम ने तुम्हारे सामने इकबाल जुर्म किया था? नहीं। फिर तुम्हें किस तरह पता चला कि मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया था? इशफाक अली ने पूछा। थानेदार ने बताया था। जी हाँ, नंबरदार ने जवाब दिया, थानेदार ने बताया था। मुलजिम पर कत्ल के शक का इजहार किसने किया था? पीर साहब के मुसाहिबों ने। तुम जानते हो मुलजिम की पीर से क्या दुश्मनी थी? मुलजिम ने पीर से 2000 रुपया लेकर अपनी बेटी का रिश्ता देने का वादा किया था। नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन मुलजिम रकम हज़म कर गया और रिश्ता देने से इनकार कर दिया। क्या रकम मुलजिम ने तुम्हारे सामने ली थी? नहीं। फिर तुम किस तरह कहते हो कि मुलजिम ने रकम ली थी? पीर साहब झूठ नहीं बोला करते। नंबरदार ने जवाब दिया, तुमने मुलजिम से कहा था कि रिश्ता पीर को दो या रकम वापस कर दो। कहा था, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन मुलजिम टाल मटोल करता रहा। तुम्हें मालूम है कि मुलजिम कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी की मंगनी फ़लाँ गाँव में कर चुका था? मुझे याद नहीं। नंबरदार ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि मंगनी हुई थी मगर तुम्हें याद नहीं। इशफाक अली ने कहा, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि इस मंगनी में तुम भी शरीक हुए थे? अगर चाहो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन गया था। मुझे याद आ गया है। नंबरदार ने कहा, मुलजिम की बेटी की मंगनी हुई थी। इस पीर की करामात क्या हैं जो कत्ल हो गया है? उनके वालिद और दादा मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे। नंबरदार ने जवाब दिया, कोई एक आदमी बता सकते हो जो मर कर ज़िंदा हुआ हो? नहीं। क्या मुसलमान के लिए शराब जायज़ है? इशफाक अली ने पूछा। हराम है। और शराब पीने वाले मुसलमान को क्या कहोगे? गुनाहगार, काफिर। नंबरदार ने जवाब दिया, क्या ये सही है कि मकतूल पीर शराब पिया करता था? इशफाक अली ने पूछा। और तुम भी उसके साथ शराब पिया करते थे? ना पीर साहब पीते थे, ना मैं पीता हूँ। नंबरदार ने जवाब दिया, क्या ये सही है कि तुमने अपने मरे हुए भाई की बेटी को पाला है और अब वो जवान है? जी हाँ। नंबरदार ने जवाब दिया, ये सही है। और क्या ये भी सही है कि इस पीर ने तुमसे इस यतीम भतीजी का रिश्ता मांगा था और तुम नहीं माने थे? जी सही है। और क्या पीर ने तुम्हें कहा था कि अपनी भतीजी का रिश्ता दो या मुलजिम की बेटी का रिश्ता दिला दो? ऐसी कोई बात नहीं हुई। नंबरदार ने जवाब दिया, क्या ये भी सही नहीं कि पीर की छोटी बीवी सकीना को पता चल गया था कि तुम पीर की एक और शादी का बंदोबस्त कर रहे हो और उसने तुम्हें कहा था कि ऐसा ना करना? ये गलत है कि ये भी गलत है कि सकीना ने शर्त पर तुम्हारे साथ
ناجائز دوستانہ گانٹھ لیا تھا کہ تم پیر کی تیسری شادی نہیں ہونے دو گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نمبردار نے پریشان ہو کر کہا، یہ میرے پیر دستگیر کی بے ادبی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پیر شادی سے باز نہیں آ رہا تھا، اس لیے سکینہ نے تمہیں رقم پیش کی تھی کہ پیر کو قتل کرا دو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور تم نے ان پیر کے 2 مصاحبوں کے ساتھ مل کر پیر کو قتل کر دیا اور اس ملزم کو پھنسا دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ پیر کے قاتل تم ہو۔ نہیں حضور، نمبردار نے جواب دیا، میں ان کا مرید تھا اور میں اس گدی کا ہمیشہ مرید رہوں گا۔ ملزم کی بیٹی کو تم تھانے خود لے گئے تھے یا تھانے دار نے کسی کانسٹیبل کو بھیجا تھا؟ میں نہیں لے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ نہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ کانسٹیبل اسے لے گیا تھا۔ اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں کو جاننا تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ اشفاق علی نے کہا، پیر کے دونوں مصاحبوں کے متعلق تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ دونوں سزا یافتہ مجرم ہیں، اس نے جواب دیا، اور تم ان سے مخبری بھی کرواتے ہو؟ جی کراتا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں مصاحبوں کی باری باری شہادت ہوئی۔ اشفاق علی نے ان پر جرح کر کے کہلوایا کہ دونوں سزا یافتہ ہیں۔ ان کے جرائم کی تفصیل بھی ان سے معلوم کر لی۔ چونکہ ان کا تعلق جرائم اور پولیس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنا ریکارڈ چھپا نہیں سکتے۔ دونوں سے اشفاق علی نے ایک جیسے سوال پوچھے۔ دونوں نے کئی سوالوں کے جواب مختلف دیے۔ ان دونوں میں ایک شکل و صورت ڈیل ڈول اور لباس سے معزز آدمی لگتا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اشفاق علی بتاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے۔ غالباً اسی وجہ سے پیر نے اسے اپنا مصاحب خاص بنایا تھا۔ یہ چونکہ زیادہ چالاک معلوم ہوتا تھا، اس لیے اشفاق علی نے اس پر زیادہ جرح کی۔ کیا اب بھی تمہارا پیشہ چوری چکاری ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میں تو توبہ طائب کر کے سرکار پیر کے آستانے پر گر پڑا ہوں، لیکن تم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تو اس کی بھی عادت نہیں رہی، اس نے جواب دیا، پہلے سے کم پیتے ہو، بہت کم۔ کیا پیر صاحب کو پلاتے پلاتے خود بھی پی لیتے ہو؟ مرشد کی شراب کچھ اور ہے، ہم گناہ گاروں کی کچھ اور ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ حق اللہ ہو کی شراب ہے، اور اس شراب کا نشہ صرف مرشد کے لیے جائز ہے۔ ظاہری طور پر وہ شراب بھی اسی سکھ سے آتی ہے نا؟ ہوتی تو وہی ہے۔ جس رات پیر صاحب قتل ہوئے، اس رات وہ تمہیں کیا بتا کر نکلے تھے؟ کہتے تھے کہ محبوب کا بلاوا آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات انہوں نے کتنی پی تھی؟ جتنی روز پیا کرتے تھے۔ تمہیں جب اطلاع ملی تھی کہ فلاں جگہ پیر کی لاش پڑی ہے، تو تم نے اس کی بیویوں کو اطلاع کیوں نہ دی؟ اشفاق علی نے پوچھا، خود ہی کیوں چلے آئے؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس نے جواب دیا، میں کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ تم ملزم کو مارتے پیٹتے رہے ہو؟ نہیں، نمبردار نے بھی اپنی بھتیجی کا رشتہ پیر کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اشفاق علی نے کہا، تم نے نمبردار کو کیوں نہیں مارا پیٹا؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی کے نمبردار کے ساتھ تعلقات تھے۔ اشفاق علی نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی سکینہ شریف لڑکی نہیں، وہ پیر کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیر کی کوئی اور بیوی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ پیر صاحب کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ مقتول پیر کی کرامات کیا تھی؟ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور کیا وہ بے اولاد مردوں کو اولاد نہیں دیتا تھا؟ زیادہ تر عورتیں آیا کرتی تھیں، اس نے کہا۔ کیا ناچنے گانے والی اور طوائفیں بھی اولاد کے لیے آیا کرتی تھیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، وہ دعا کرانے آتی تھیں کہ آمدنی زیادہ ہو۔ وہ اپنے سازندوں کے ساتھ دعا کرانے آتی تھیں۔ جی، اس نے جواب دیا، وہ ناچ گانے سے پیر صاحب کو خوش کرتی تھیں۔ تمہیں اس سے انکار تو نہیں کہ تم خود بدمعاش ہو؟ اشفاق علی نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بدمعاشی کے اڈوں پر ناچ گانا ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شراب چلتی ہے اور وہاں طوائفوں کو نئے گاہک ملتے ہیں۔ تم عدالت کو بتاؤ کہ کیا پیر صاحب کا آستانہ بدمعاشی کا اڈا نہیں تھا؟ کیونکہ وہاں یہ سب برے کام ہوتے تھے۔ میں اپنے پیر کے آستانے کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ سیشن جج بول پڑا، اس نے کہا، اگر تم ان سوالوں کا جواب ٹھیک سے نہیں دو گے تو اس عدالت کی بے ادبی ہوگی جس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اشفاق علی نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، وہاں ہوتا تو یہی کچھ تھا۔ کیا پیر کا اڈا بدمعاشی کا اڈا نہیں تھا؟ سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ گواہ سوال کا جواب دے چکا ہے، گواہ کی رائے نہیں لی جا سکتی۔ جج نے یہ اعتراض قبول کر لیا۔ اس کے بعد صفائی کے گواہوں کے بیان شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تھانے دار کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی، اس کی مکمل فائل پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر کے ایک سکھ پولیس انسپکٹر نے پیش کی۔ یہ کورٹ کے حکم پر اور سمن پر منگوائی گئی تھی۔ سرکاری وکیل نے قانون کے کئی ایک حوالے دیے اور کہا، یہ فائل ملزم کی صفائی میں کورٹ میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اشفاق علی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کے حوالے دے کر سرکاری وکیل کے حوالے بیکار کر دیے۔ سیشن جج نے سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ چاہے تو ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے، لیکن اس نے 2 ہائی کورٹوں کے 2 فیصلوں کے حوالوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔
اشفاق علی کی جرح پر ہیڈ کوارٹر کے سکھ انسپیکٹر نے سب سے پہلے انکوائری کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس میں تھانے دار کے خلاف یہ جرم ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے ملزم کی بیٹی کو تھانے بلا کر اس کے کپڑے اتروا دیے اور اسے اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس نے 2 برہنہ کانسٹیبل بھی لڑکی کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ فیصلے کے مطابق تھانے دار کی ترقی عرصہ 6 سال کے لیے روک دی گئی تھی۔ وہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہونے والا تھا، اسے تھانے سے ہٹا کر ایک چوکی پر بھیج دیا گیا۔ اشفاق علی نے سکھ انسپیکٹر سے پوچھا کہ وہ فائل دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اتنے سنگین جرم کی سزا اتنی نرم کیوں دی گئی۔ سکھ انسپیکٹر نے فائل سے پڑھ کر سنایا کہ تھانے دار کا ریکارڈ اچھا رہا ہے اور اس نے 2 بڑے ہی خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ ختم کیے تھے، اس وجہ سے سزا تھوڑی دی گئی۔ انکوائری میں جو گواہ پیش ہوئے ان میں نمبردار بھی تھا۔ میں آپ کو نمبرداروں کے متعلق بتا دوں کہ یہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں پر اور پولیس کے درمیان پل کا کام بھی کرتے تھے، بڑے چالاک ہوتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشامد بڑے ہی گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے، مگر پانی کا رخ بھی دیکھ لیتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کسی تھانے دار کے پاؤں تلے سے اس کے بالائی افسر زمین نکال رہے ہیں تو نمبردار اپنی نمبرداری کی خاطر بالائی افسروں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں اس نمبردار نے یہی رول ادا کیا تھا۔ اس نے اپنی جان اور حیثیت کے تحفظ کے لیے انکوائری میں بیان دیا کہ تھانے دار نے لڑکی کو تھانے بلایا تھا، وہ بھی گیا تھا، اور تھانے دار نے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے شرمناک حربہ استعمال کیا تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ انکوائری میں تھانے کے ASI کے بیان کے علاوہ ان 2 کانسٹیبلوں کے بیان بھی تھے جنہیں لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بیان میں کہا تھا کہ انہیں تھانے دار نے حکم دیا تھا۔ اشفاق علی نے انکوائری کی فائل کو ایسی قابلیت سے استعمال کیا کہ استغاثہ کی عمارت ڈولنے لگی۔ اس کے بعد اشفاق علی نے یہ اعلان کر کے ملزم کا بیان لیا جائے، میں صفائی میں کوئی گواہ پیش نہیں کروں گا، عدالت پر سناٹا طاری کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیشن جج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ ملزم کو اشفاق نے جیل میں ملاقات کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کیا بیان دے۔ ملزم نے جو بیان دیا وہ مختصر یہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی منگنی کسی جگہ کر دی تھی۔ اس سے آگے اس نے وہی بیان دیا جو اس کے اقبالی بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے چل کر اس نے کہا کہ اس نے کوئی اقبالی بیان نہیں دیا، تھانے دار اسے مار مار کر اور بڑی ہی سخت اور ناقابل یقین اور برداشت اذیتیں دے دے کر مجبور کر رہا تھا کہ میں کورے کاغذ پر انگوٹھا لگا دوں۔ میں ان پڑھ اور غریب آدمی ہوں جس کی زبان پر بھی دھن والوں کا قبضہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں انگوٹھا لگ جائے وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ مجھ جیسا نادار اور محتاج آدمی کسی کو قتل کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ پیر نمبردار اور پیر کے آدمیوں نے اسے کتنی بار کہاں کہاں اور کس طرح زد و کوب کیا۔ انہوں نے منگنی توڑوا دی۔ آخر نمبردار اس کی بیٹی کو تھانے لے گیا۔ اس موقع پر عدالت کے کٹہرے میں اتنا رویا کہ اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ سیشن جج نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد ملزم نے سنایا کہ تھانے میں اس کی بیٹی کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی کی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ دنیا کا قانون غریب کی عزت نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تھانے دار سے فریاد کی کہ وہ اس کی بیٹی کو فوراً کپڑے پہنا دے اور جہاں چاہے انگوٹھے لگوا لے۔ اس طرح 4-5 کورے کاغذوں پر اس کے انگوٹھے لگوا لیے گئے۔ 10-12 دنوں بعد اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس کے پاس پولیس کے 2 افسر آئے، ان میں ایک انگریز تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تھانے میں اگر واقع اس کی بیٹی کو بلا کر بے پردہ کیا گیا تھا تو سارا واقعہ سنا دے۔ اس نے قتل کی کہانی شروع کر دی تو انگریز افسر نے اسے کہا کہ اسے قتل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تھانے میں اس کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بتائے۔ اس نے سنا دیا اور افسر اس کے بیان پر انگوٹھا لگوا کر چلے گئے۔ اس کے بعد سرکاری وکیل نے اپنے دلائل پیش کیے اور زیادہ زور اقبالی بیان پر صرف کیا۔ اس نے اپنا کیس قابلیت سے پیش کیا، کچھ اچھے حوالے بھی اس نے دیے، مگر وہ زیادہ نہ بول سکا۔ اشفاق علی 3.5 گھنٹے بولے۔ میں ان کے چیدہ نکات پیش کرتا ہوں۔ اقبالی بیان کے متعلق انہوں نے کہا کہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ انکوائری اور اس کے فیصلے نے اقبالی بیان کو بیکار کر دیا ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان نہیں دیا۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے لے جایا گیا اور اس نے اقبالی بیان لکھوایا ہے تو تھانے دار کے خلاف انکوائری کی رپورٹ اور سزائے فاضل عدالت پر واضح کر دیا ہے کہ بیان کس طرح لیا گیا تھا۔ قانون اس طرح لیے ہوئے اقبالی بیان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ہم مجسٹریٹ کے بیان کو برائے بحث تسلیم کریں کہ ملزم کو اس کے سامنے لے جایا گیا تھا تو مجسٹریٹ کے اس بیان پر غور کریں کہ تھانے دار کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ ملزم کو نظر آ رہا تھا۔ جناب والا ملزم کی سوشل حیثیت دیکھیں، یہ غریب، نادار اور محتاج مزیرہ ہے، ان پڑھ
بلکہ گنوار ہے، اس کے لیے مجسٹریٹ اور تھانے دار فرعون سے کم نہیں۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس نے اقبالی بیان نہ لکھوایا تو تھانے دار اسے پھر پکڑ کے لے جائے گا اور اس کی بیٹی کو پھر برہنہ کر دے گا، لیکن یہ دلائل میں نے فاضل عدالت کی سہولت کے لیے دیے ہیں تاکہ ہر پہلو سامنے آ جائے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اقبالی بیان کالعدم ہے۔ اپنے اس موقف کی حمایت میں اشفاق علی نے 3 ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے حوالے دیے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے، جھوٹ کی کڑیاں ملانا ناممکن ہوتا ہے، صرف رسی کو لیجیے جس سے مبینہ طور پر مقتول کو قتل کیا گیا ہے۔ تھانے دار نے کہا کہ رسی لاش کے نیچے تھی۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اس نے کہا کہ رسی لاش سے 2-3 قدم دور دائیں طرف پڑی تھی، اور نمبردار نے کہا کہ رسی گلے میں تھی۔ نمایاں طور پر شک پیدا ہوتا ہے کہ رسی خانہ پوری کے لیے شہادت میں استعمال کی گئی ہے۔ اس شک کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے۔ اشفاق علی نے کہا کہ تھانے دار نے ملزم کا بیان اپنے مطلب کے مطابق خود لکھا اور اس میں بھی لکھ دیا کہ قتل کے وقت ملزم کی بیٹی اس کے ساتھ تھی اور ملزم کو قتل سے روکتی رہی، مگر اس لڑکی کو استغاثہ کے گواہ کے طور پر نہیں پیش کیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لڑکی کے ساتھ تھانے دار نے جو سلوک کیا ہے اسے وہ بے نقاب کر دے گی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو کسی خاص مقصد کے تحت اس ڈرامے کا کردار بنایا گیا ہے۔ تھانے دار نے تو جھوٹ بولے ہی ہیں۔ نمبردار سب سے زیادہ جھوٹا گواہ تھا۔ انکوائری میں اس نے جو بیان دیے وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور فاضل عدالت نے قبول کر لیے ہیں۔ عدالت میں اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ لڑکی کو تھانے بلایا گیا تھا۔ انکوائری میں اس نے کہا ہے کہ نہ صرف لڑکی کو تھانے بلایا گیا بلکہ وہ خود بھی تھانے گیا تھا۔ یہ آدمی اس ملزم کو ہی گرفتار کرانے اور اس سے اقبالی بیان لینے میں کوشاں رہا اور کامیاب ہوا۔ اس نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ پیر شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کے اپنے خاص آدمیوں نے کہا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ پیے ہوئے تھا۔ یہ انکشاف ڈاکٹر نے کیا ہے۔ اشفاق علی نے تمام گواہوں کے بیانات کا تجزیہ کیا اور ان کے تضاد بیانی واضح کرتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں کہ پیر کو کس نے قتل کیا، کیوں کیا اور کہاں کیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملزم پیر کا قاتل ہے یا نہیں۔ میں نے گواہوں کے جو بیانات پیش کیے ہیں ان سے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ملزم بے گناہ ہے اور یہ ملزم ہمارے دیہاتی سسٹم کا شکار ہوا ہے۔ میں نے پیر کے خاص آدمیوں سے کہلوایا ہے کہ پیر کا ڈیرا بدماشی کا اڈا تھا۔ ان پیروں کا گٹھ جوڑ نمبرداروں، جاگیرداروں اور تھانے داروں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ لوگ دیہاتیوں کے خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جناب والا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ایک گواہ سے کہلوایا ہے کہ یہ پیر بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا، بے اولاد خامدوں کو نہیں، مگر عدالت کے کٹہرے میں دیہات کے خدا نہیں ایک بے گناہ آدمی کھڑا ہے جس کی قسمت کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 4 روز بعد سیشن جج نے ملزم کو بری کر دیا۔ فیصلہ بہت طویل تھا۔ فیصلے میں جج نے یہ بھی لکھا تھا کہ تھانے دار کے خلاف صرف محکمانہ کارروائی کافی نہیں، اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ قائم کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ پولیس قانون اور عوام کی محافظ ہوتی ہے مگر اس سب انسپکٹر نے قانون کی حفاظت کی نہ عوام کی۔ میں نے جب اس کیس کی فائل دیکھی تو مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ مجھے جج کا فیصلہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ ایک بے گناہ بری ہو گیا، مگر عبدالقدیر نے بتایا کہ یہ ملزم بے گناہ نہیں تھا، پیر کو اسی نے قتل کیا تھا، اس کا اقبال جرم بالکل صحیح اور سچا تھا، اس میں اس نے اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس نے پیر کے گلے میں رسی ڈالی اور تیزی سے رسی کو مروڑ کر پھندا بنا لیا۔ پیر تنومند تھا، وہ پیچھے مڑا اور ایک گھونسے سے اس فاقہ کش مزیروں کو گرا دیتا، مگر مزیرے کی بیٹی نے بیٹھ کر پیر کے دونوں ٹخنے پکڑے اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ پیر گر پڑا۔ مزارے نے رسی کے پھندے کو تنگ کر کے اور جھٹکے دے دے کر پیر کو مار ڈالا۔ بیٹی گرے ہوئے پیر کی ٹانگوں پر کھڑی رہی تاکہ وہ آزاد نہ ہو سکے۔ وہ مر گیا تو دونوں نے اس کی لاش کھڈ میں لڑکھا دی۔ مزارہ نے مقدمہ کی سماعت شروع ہونے سے پہلے اشفاق علی کو بتا دیا تھا کہ قتل اس نے اپنی بیٹی کی مدد سے کیا ہے اور اس نے یہ قتل اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے۔ اشفاق علی نے اسی لیے اسے بری کرانے میں غیر معمولی محنت کی تھی اور اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کی تھیں۔